صاحب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ بہن کا گھر تھا، بہن بھی قرآن پڑھ رہی تھی، بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہے تھے، تو یہ بہت سارے لوگ اس کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو گھروں کے اندر خواتین اگر قرآن و سنت کی تعلیم کا اہتمام کریں تو اس کی تاثیر ان پروگراموں سے زیادہ ہے جو مرد حضرات کرتے ہیں. یعنی خاتون کا قرآن سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، یعنی بہن کا قرآن سن کر، تو اگر ہماری خواتین اپنے گھروں کے اندر یہ اہتمام کریں تو اس سے مردوں کے اوپر اور پورے معاشرے کے اوپر زیادہ اثرات ہیں. اور آپ نے درست فرمایا، بہنوئی کو بھی مارتے جا رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو بہن کا کردار ہے وہ بہت نمایاں ہے، بہت عظیم کردار ہے. اور پھر وہ بہن جو ایک ان کی آواز سن کے دبک جاتی تھی، اب اس کو اللہ نے قوت دے دی، وہ کھڑی ہے اور استقامت اس کی دیکھ کے یقیناً ان کی طبیعت پہ اثر ہوا. اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ تو صحیح وہ کتاب جنہوں نے تمہیں، یعنی مراد تو یہی تھی نا، الفاظ تو یہ نہیں تھے، لاؤ تو صحیح وہ کتاب جس نے اتنا حوصلہ اور ہمت تمہیں عطا کی. اور پھر خود بھی اس سے گھائل ہو گئے. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا، یہ بھی ایک طرح کا ٹرننگ پوائنٹ تھا مکی تاریخ میں، مسلمانوں کی جو مکی تاریخ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ڈٹ کر اسلام کا، مسلمانوں کا ساتھ دیا اور مظلومیت کا وہ دور جو ہے اس کی شکل بدلی. اس کے بعد جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا مزید موقع ملا تو مزید میں سمجھتا ہوں کہ جلا ملی ان کے کردار کو، اور وہ عظیم سے عظیم تر ہوا. اور اس کے جو اثرات ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں پھر ان کے دور خلافت میں، جس میں انہوں نے اتنی اصلاحات کی اور اتنی نئی چیزیں جو عرب معاشرے کے لیے نئی تھیں، جو تاریخ کے لیے نئی تھیں، جاری کی. مثلاً آج مغرب بعض باتوں پہ بڑا فخر کرتا ہے، اور ان میں سے ایک اس کا یہ سوشل سسٹم ہے جو اس نے اپنے ملکوں میں، مختلف مغربی ملکوں نے، برطانیہ نے کیا، اس کے بعد اس کو فالو کرتے ہوئے دوسرے ملکوں نے کیا. اور ان کے محققین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے بارو کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ انہوں نے سوشل سیکورٹی کا جو سسٹم انہوں نے شروع کیا ہوا. اس کے علاوہ مطلب عمال کو باقاعدگی کے ساتھ تقرر کرنا، ان کا محاسبہ کرنا، ان کے اعمال اور ان کا نظم و نسق کیسا ہے اس کا جائزہ لیتے رہنا. پھر پولیس کا محکمہ، پھر حساب کتاب کا محکمہ، محتسب کا، یہ ساری چیزیں ان کی اصلاحات کے چند پہلو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اکثر مسلمان اور اکثر لوگ تو اسی قدر کرنے والے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ناقدین ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر حضرت عمر فاروق کے دور کو اسلامی تاریخ سے الگ کیا جائے تو اس میں بچتا ہی کچھ نہیں. اس میں جو عظمتیں، جو خوبیاں، جو اچھائیاں نظر آتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جو ایکسپینشن ہوئی ہے اسلامی سلطنت وہ بھی ہوئی، اور اس پر تو ہم سب کو فخر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اتنی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. بلکہ وہ کل پرسوں میں کالم پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں کہ یہ جو الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ تو بادشاہوں کے گھر پیدا ہوا. کمپیریزن کیا ہوا تھا کسی معروف کالم نگار نے، کمپیریزن کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسکندر اعظم کا. کہتے ہیں وہ تو بادشاہوں کے گھر پیدا ہوا تھا، ایک ٹرینڈ آرمی، ایک آرگنائزڈ آرمی اس کو ملی، اور اس کے ذریعے سے بھی اس نے وہ زیادہ سے زیادہ وہ جو کر سکا تو 20 لاکھ مربع میل تک اس نے اپنا اضافہ کیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آرمی کے ساتھ کیا وہ کوئی ایسی ٹرینڈ اور آرگنائزڈ آرمی نہیں تھی، خود آرمی بنائی، اور پھر اس کے ذریعے سے کم عرصے میں، اور پھر بیک گراؤنڈ بھی کوئی بادشاہ کا نہیں تھا بلکہ بکریاں چرانے والے، اور خود بتاتے تھے میں اونٹ چرایا کرتا تھا. تو وہ نکل کے اور پھر 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے انہوں نے اسلامی سلطنت کو ایکسپینڈ کیا، اور ان وسائل کے ساتھ. اور یہ جو سوشل سیکیورٹی سسٹم اور جو انفراسٹرکچر کی بات آپ فرما رہے تھے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا پروفیسر صاحب، میں حیران ہو گیا کہ یہ جو موٹر وے کا کانسیپٹ ہم آج دیکھتے ہیں، اور ادھر باڑ لگی ہوتی ہے تیز رفتار گاڑیوں کے لیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ گھوڑے لے کے جاتے تھے ڈاک، خاص طور پہ جو آرمی کی ڈاک چلتی تھی، ان کے جو راستے تھے ان کے قریب بھی گھر بنانے سے منع کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ، یعنی ان کے ایک خاص فاصلے سے کے اندر وہ گھر نہیں بنا سکتے تھے. تو میں حیران ہوا کہ اندازہ فرمائیے کہ یہ ہم موٹر وے کا جدید ترین کانسیپٹ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد بھی ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نظر آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تاریخی حوالے سے اور اسلام کی جو سربلندی ہے اور اس کی اشاعت ہے، صرف اس حوالے سے نہیں،
بلکہ جو پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بھی عمر فاروق یا رضی اللہ پھر وہ یعنی ان کی جو گورننس تھی اس میں ایک عنصر تھا کوئک رسپانس کا، کہ فوری ایکشن اور فوری. ایک واقعہ اس سلسلے میں جو چھوٹا تھا، بظاہر چھوٹا تھا، یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ شکایت آئی ان کے پاس کہ ایک شخص جو ذمہ بھی تھا، اس نے کہا جی دور دراز کسی علاقے میں، کسی صوبے میں مجھے ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے، ایک پل ہے اس پر سے گزرتے ہوئے 2 مرتبہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، چلے لینا ہے تو 1 مرتبہ لے لیں. تو آپ نے صرف ایک لفظ سے اس کا جواب دیا کہ کفی تھا، تیری بات پوری ہو جائے گی، کافی ہے، تیرا اتنا کہنا ہی کافی ہے، تو وہ کافی ہے. یہ وہ مایوس سا ہو کر چلا گیا کہ یہ کفیتا کیا ہے اور میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا. کوئی خاص توجہ نہیں شاید دی. لیکن جب وہ گیا فوراً وہ واپس گیا، لیکن اس کے جانے سے پہلے وہاں میسج پہنچ چکا تھا کہ اس سے دوبارہ ٹیکس نہیں لینا. اللہ، نہ ٹیلی فون ہے نہ وائرلیس سسٹم ہے، لیکن میسج پہنچ چکا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ.